اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واخفض جناحک للمؤمنین وقل انی انا النذیر المبین۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 88 اور 89 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، تو آپ اپنی نگاہوں کو اس طرف نہ لے جائیں جس طرف ہم نے کچھ لوگوں کو بہت ساری قسموں سے نوازا ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ افسوس بھی نہ کریں، غمزدہ بھی نہ ہوں۔ واخفض جناحک للمؤمنین، آپ اپنے بازوؤں کو مومنوں کے لیے جھکا کے رکھیں۔ وقل انی انا النذیر المبین، اور آپ فرمائیں کہ میں ڈرانے والا بیان کرنے والا ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلایا، اور احسان جتلاتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، اور قرآن کی سب سے اہم صورت ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ عطا فرمایا ہے۔ تو جس کو قرآن مل جائے، سورہ فاتحہ مل جائے، وحی کی نعمت مل جائے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ دنیا داروں کی دنیا داری کی طرف نظر دوڑائیں، اور اس اعتبار سے ان کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھیں کہ آپ دنیا کی شہوت سے اپنے آپ کو روک نہ پائیں، یعنی دل آپ کا اس کی طرف مائل ہونے لگے اور قرآن کریم کہیں نہ کہیں آپ کو چھوٹا نظر آنے لگے، تو ایسا آپ ہرگز نہ کریں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا، سورہ فاتحہ دی، فلا تنظر الی الدنیا، تو آپ دنیا کی طرف اور دنیا داروں کی طرف دیکھیں ہی نہ، کیونکہ ہم نے جو آپ کو عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ غمزدہ بھی نہ ہوں، جو لوگ آپ کی باتوں کو نہیں مانتے، انکار کر رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے غم نہ کریں، ٹینشن نہ لیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ذمہ داری دی ہے، پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے، سمجھانے اور زبردستی اس پر لانے کی ذمہ داری آپ کو نہیں دی ہے، تو آپ نے اپنا کام، اپنا فریضہ ادا کر دیا، لہٰذا آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ذریعے سے جو آپ پر ایمان لائے، آپ کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ کو جو بھی تسلی دی ہے، آپ کو جو بھی عطا فرمایا ہے، اس پہ آپ خوش ہوئیے، اور پھر ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو نرم کیجئے، ان کے ساتھ اپنا اخلاق و ویوہار اچھا رکھیے، اور ان کو نوازیے، ان سے محبت کریے، ان کو توجہ دیجئے، اور دنیا سے کہہ دیجئے کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کے عقاب و عذاب اور اللہ رب العالمین کے غضب سے ڈراؤں۔ تو آپ یہ اعلان فرما دیے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے احسان جتلایا کہ آپ کو قرآن اور سورہ فاتحہ دی گئی۔ سبع من المثانی، سبع من المثانی کیا ہے؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے، مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے 7 بڑی صورتیں مراد ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف اور سورہ انفال، سورہ توبہ کے ساتھ، یہ 7 بڑی صورتیں مراد ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے سورہ فاتحہ مراد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث پاک میں اس سبع من المثانی کی جو تفسیر کی ہے، آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر کر دی اور سورہ فاتحہ بتلا دیا، لہٰذا صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں 7 صورتیں ہیں، جو 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہ قرآن ہی کا حصہ ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے اس کو الگ سے ذکر کیا ہے، اس کے اہم ہونے کی وجہ سے اور اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے امپورٹنس ہونے کی وجہ سے۔ امام سفیان ابن عوینہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے من اعطی القرآن فمد عینیہ الی شیء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن الم تسمع قول اللہ عز وجل وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي۔ کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے نواز دیا ہو، چاہے وہ حفظ کر کے یا اس کو پڑھنے کی صلاحیت عطا کر کے، اس پر عمل کرنے کی صلاحیت عطا کر کے، یا قرآن والا مسلمان بنا کر جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، جسے اللہ نے قرآن نواز دیا، قرآن کے ملنے کے بعد اگر وہ اپنی نگاہیں کسی ایسی چیز کی طرف لے جاتا ہے، کسی ایسی چیز کی طرف بھاگتا ہے جس سے قرآن اس کی نگاہ میں چھوٹا نظر آتا ہو، تو ایسے شخص نے قرآن کی مخالفت کی ہے، قرآن کریم کے ساتھ غداری کی ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ یعنی قرآن عظیم کے ملنے کے بعد دنیا داری کی طرف انسان کو اتنی توجہ نہیں دینی چاہیے کہ اس کی نگاہ میں قرآن ہلکا لگنے لگے، قرآن چھوٹا لگنے لگے اور دنیا داری اس کے سامنے بڑی لگنے لگے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا لا تمدن عینیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں ہی نہ
ایک تفسیری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک قبیلے سے گزرے، اس قبیلے کے اندر جو لوگ جانور پالتے تھے، اونٹ اور اونٹنی، تو ان کے جانور بڑے تندرست ہوا کرتے تھے۔ ایک اونٹنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑی تندرست ہے، بڑی فربا ہے، اور اس کے بچے بھی بڑے تندرست اور خوبصورت ہیں، دودھ بھی اس کا بہت نرالا ہے، یعنی ایک اس زمانے میں جو اونٹنی کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں وہ ساری خوبیاں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی نگاہیں پھیر لیں اور اس کے بعد چل پڑے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چیزوں کی طرف دیکھیں ہی نہ، آپ ان کی طرف لپکے ہی نہ، آپ کو تو اس سے بہتر چیز قرآن مل چکا ہے، آپ کو سورہ فاتحہ مل چکی ہے۔ اس آیت کے اخیر میں کہا گیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دیجئے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ یہ عربی کی ایک تعبیر ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے محبت پیار کو جتلانے کے لیے، اور یہ تعبیر لی گئی ہے پرندوں سے۔ جب پرندہ اپنے بچوں پہ پیار جتاتا ہے تو اپنے بچوں کو اپنی شفقت میں دامن میں لینے کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلاتا، پروں کو پھیلاتا ہے، اور اس کے بعد بچوں کو اس میں لے کر پھر پروں کو بند کر لیتا ہے۔ تو اسی سے یہ تعبیر نکلی ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، تم اپنے بازوؤں کو جھکا لو، نرم کر لو، تواضع انکساری دکھاؤ، پیار و محبت کو جتاؤ، کس کے لیے؟ للمومنین، مومنوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر صحابہ کے حق میں استعمال فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کہا۔ سیم یہی تعبیر ماں باپ کے لیے بھی استعمال کی گئی ہے قرآن کریم میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 یا 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو جو انکساری اور تواضع والا ہو، نرمی والا ہو، پیار و محبت والا ہو، جھکا کے رکھو۔ تو جو ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کے لیے آپ ایسا کیا کریں۔ تو اس آیت میں صحابہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے پیار و محبت کیجئے، آپ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیجئے، آپ ان سے پیار کیا کیجئے۔ آپ جو دوسرے لوگ ہیں، آپ کو انکار کرنے والے ہیں، ان کی طرف دیکھیے ہی نہیں، آپ کو جو یہ مل چکے ہیں یہ بڑی مقدس ہستیاں ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنے اخلاق کو اور اپنے معیار کو اچھا کریے، بلند کریے۔ اسی طرح سے قرآن کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی سے ملتے جلتے احکام ارشاد فرمائے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے رحم دل ہیں، اور آپ اپنی امت کو بھی یہی سکھائیے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپس میں رحم دل ہوں، کافروں کے اوپر سخت ہو۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا۔ اس آیت کا ایک الٹا مفہوم بھی ہے، الٹا مفہوم یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا داروں کی طرف نہ دیکھیں اور صحابہ کرام کے لیے آپ نرم ہو جائیں، مومنوں کے لیے نرم ہو جائیں۔ الٹا مفہوم یہ ہوا کہ جو مومن نہیں ہیں، یعنی جو صحیح منہج پر نہیں ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار نہیں ہیں، آپ ان کے لیے بالکل بھی نرم نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے ساتھ شدت کے ساتھ، غلظت کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو مومنوں کے لیے نہایت ہی زیادہ نرم دل ہوتے ہیں، خاکسار ہوتے ہیں، تواضع انکساری اختیار کرتے ہیں، لیکن ایسے ہی جو مومنین کے دشمن، اللہ اس کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ سخت ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے آپ نرمی اختیار کیجئے، اور جو صحابہ کے دشمن ہیں ان سے آپ سختی اختیار کیجئے۔ یہ اس آیت کا ایک مفہوم مخالف بھی ہے۔ اس میں صحابہ کرام کی فضیلت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ خاص نرمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔